السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہفتے کا پہلا روز ہے، سوموار ہے، اس ہفتے کا آغاز ہوگا اور دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان پہ جو بادل آئے ہوئے ہیں وہ چھٹیں اور ایک اچھا روشن پاکستان ہمارے سامنے رہے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح کوریج کی، ہیڈ لائنز کیسے دیں، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ کی آڑ میں انتشار پھیلانے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے خانہ جنگی کی کوشش کی تو عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ الیکشن کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ مارچ سے نمٹنے کے لیے آج اتحادیوں کا اجلاس ہوگا، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ چین کو بھی آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پہ نمایاں طور پہ شائع کیا۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی ہے، نیازی کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے، خانہ جنگی بھول ہوگی، عوام گریبان پکڑیں گے وزیر اعظم۔ روزنامہ دنیا نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: 25 مئی کو لانگ مارچ، عمران خان، خانہ جنگی کی کوشش وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ خبریں نے نون لیگ کے نائب صدر کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا: عمرانی فتنہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے کامیاب جلسوں سے اسے روکا مریم نواز۔ روزنامہ جنگ کی سرخی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان سے متعلق ہے: کان کھول کر سن لو، الیکشن کا فیصلہ ہمارا، چیخیں روئیں پیٹیں دھمال ڈالیں، اب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں وزیر اطلاعات۔ روزنامہ نوے وقت نے سیاسی صورتحال کو نمایاں طور پر شائع کیا: عمرانی سازش ملک کے خلاف، حمزہ شہباز۔ نون لیگ اتحادیوں کا وزیر اعلیٰ پر اظہار اعتماد، مارچ سے نمٹنے کے لیے آج اجلاس۔ اسی خبر کو روزنامہ نئی بات نے کچھ یوں پیش کیا: نون لیگ اور اتحادیوں کا اجلاس، وزیر اعلیٰ حمزہ پر مکمل اعتماد، قرارداد منظور۔ روزنامہ پاکستان نے وزیر خارجہ کے دورہ چین کو ہائی لائٹ کیا: بلاول بھٹو کی چینی ہم منصب سے ملاقات، پاکستان چین کا اعلیٰ ترین سیاسی عملی تعاون، اسٹریٹجک رابطے مزید گہرے کرنے کا عزم۔ انگلش اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: کانسیکوینسز اف سول وار بریکس آؤٹ وارنز پی ایم۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: نیشن وونٹ فارگیو عمران اف سول وار بریکس آؤٹ پی ایم۔ دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران's protest call akin to civil war پی ایم۔ دا نیوز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریج دی: اونلی وی ول ڈیسائیڈ آن پولز مریم۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: ایف ایم ہوپ فل چائنا ٹائز ول ڈیپن ان مینی ایریاز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ عمران خان خانہ جنگی چاہتا ہے، قوم معاف نہیں کرے گی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ الیکشن ہماری مرضی سے ہوگا، خونی مارچ نہیں ہونے دیں گے، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ چین، پاک چین کا سی پیک کے تمام منصوبوں کو اعلیٰ معیار سے آگے بڑھانے کا عزم۔ نون لیگ اور اتحادیوں کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پر مکمل اعتماد، قرارداد منظور۔ عمران خان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کی پنجاب میں تباہی مچانے کی کہانی۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ نئی بات کا اداریہ، معاشی مشکلات، حکومت کو فیصلے کرنے دیے جائیں، اور روزنامہ ڈان میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم ہے: دی ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے گاما پہلوان کا 144ویں سالگرہ پر گوگل کا خراج تحسین۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، اور ملک کی صورتحال پہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور کہ آپ ظاہر ہے سب سے زیادہ جو نظریں ہیں آپ پہ ہیں کہ آپ اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک فتنہ ہے اور ایک گمراہ شخص جو ہے وہ قوم کو فساد فی الارض کے راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی تقاریر دیکھیں کہ یہ لوگوں سے کیا کہتا رہا ہے۔ یہ لوگوں سے کہتا رہا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اختلاف رائے ہوتا ہے، کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ یہ انہیں غدار، یہ انہیں چور ڈاکو کے نام سے نہ صرف پکارتا رہا ہے، بلکہ لوگوں کو، اپنے ورکرز کو یہ تاکید کرتا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔
یہ بدبخت انسان اس حد تک یعنی گھٹیا لیول پہ جا چکا ہے کہ یہ ماؤں سے کہتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ کلاس میں ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ اسکول میں جب جائیں تو وہاں پہ یہ کام کریں. یہ شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی جو وہ ایسا کرنے کی تلقین کرتا رہا. تو اس فتنے کو فتنہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس کے خلاف قانون کو پوری طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اسے جو ہے وہ پابند سلاسل ہونا چاہیے کیونکہ یہ آدمی جو ہے یہ فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے. اتحادی حکومت ہے, اس کے سامنے جو پارٹیز کے سربراہ ہیں جی ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھیں گے. بہرحال جو حتمی فیصلہ کریں گے وہ ان کو روکنا ہے یا ان کو فری ہینڈ دینا ہے اس کے مطابق پھر انشاءاللہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. جان صاحب آج اجلاس ہو رہا ہے تو آج اس میں یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اس کے لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے؟ جی میری ذاتی رائے جو ہے وہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہے. میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس مجلس میں رکھوں گا, لیکن فیصلہ تو پھر سب کے کنسنسس سے ہی ہوگا. جو ہوگا اس کو اس پہ عمل درآمد کرنا میری ذمہ داری ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ نبھائیں. اچھا سر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان خانہ جنگی کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو سر بہت ویسے ہی پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ تو بہت زہر قاتل ہوگی ہماری معیشت کے لیے. دیکھیں زہر قاتل کیا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ بے شرم انسان کی آپ اس کی حرکتیں دیکھیں کہ 25 تاریخ کو ہی آپ کے IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کے قائم رہنے یا قائم نہ رہنے کی ضمانت سمجھ لیں آپ, کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں, انہوں نے حالات ایسے کر دیے ہیں, انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ اکانومی کو بٹھا لیا ہے. تو اس نے 25 تاریخ کا ہی لانگ مارچ رکھا ہے تاکہ IMF کو بھی یہ میسج آئے کہ بھئی آپ اپنے پیسے جو ہے وہ برباد نہ کریں اور آپ اس معاہدے کی طرف کوئی نظر نہ دوڑائیں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے اس بندے نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور جب بھی اسے موقع ملا ہے اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈاؤن نیچے گرانے کے لیے جو ہے اس نے اپنا کردار ادا. ایسا مریم صاحبہ کا آج بیان سامنے آیا, مریم اورنگزیب صاحبہ کا, کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. تو عمران خان تو یہ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انتخابات کا اعلان ہو, لیکن حکومت اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں گے. حکومت کی کلیئرٹی کی بات نہیں ہے. اگر آپ اس منجدار میں آپ IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو آپ اکانومی کو چھوڑ کے دوسری طرف جا پڑیں گے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں گے تو پھر یا تو آپ کو آئین کے حدود سے باہر نکلنا پڑے, کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس آئینی طور پہ وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ فیصلے کر سکے جن فیصلوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اکانومی کی صورتحال میں بہتر پرفارم کر سکے. تو یہ مشکل یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کے بڑے ریپرکشن ہوں گے. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لیں اور الیکشن کروا دیں, لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اگر ملک کی اکانومی کو نہیں سنبھال سکے گا, وہ IMF سے اور دوسرے جو ہے ادارے ان سے معاہدہ نہیں کر سکے گا, تو پھر کہاں کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کہاں کا الیکشن. بالکل ٹھیک. سر آخری سوال آپ سے میں نے پوچھنا تھا, یقیناً آپ مصروف ہوں گے, کہ کافی دنوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ حکومت آئل پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھا پا رہی اور اس حوالے سے مختلف گفتگو چل رہی ہے. تو سر اگر اکانومی پہ بوجھ پڑ رہا ہے تو اس پہ کڑوے ڈیسیژن جو ہیں وہ لے لینے چاہیے. نہیں دیکھیں, یہ لوگ بات جو ہے وہ
اس کے پس منظر سے یا پیش منظر سے ہٹ کے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتا تو آپ بڑھا دیں قیمتیں. آپ قیمتیں بھی بڑھا دیں گے, آپ مہنگائی بھی بڑھا دیں گے, آپ غریب آدمی کا نوالا بھی چھیل لیں گے. اور آئی ایم ایف آپ سے کہا کہ نہیں جی میں نے کو آپ کو یہ بات کہی تھی, چاہے آپ گھر بیٹھے ہیں آپ جا کے, میں تو نہیں آپ سے آگے چلتا. تو اگر آئی ایم ایف سے یہ مذاکرات جو کہ اب یہ 24 اور 25 کو ہو رہے ہیں, اور اس نے بھی پورا نشانہ لگا کے 25 تاریخ رکھی ہے, تو اگر وہاں پہ آئی ایم ایف سے یہ طے پا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کر دیں یہ ہم کریں تو یہ ہو جائے گا. اور اگر یہ طے نہیں پاتا اور حالات جو ہے اور طرف چل پڑتے تو پھر ہمیں ڈبل نقصان کرنے کی کہ یہ کر کے مہنگائی بھی بڑھا دیں, غریب آدمی کو بھی برباد کر دیں, اور اس کے بعد آگے سے ملے بھی کچھ نہ. تو یہ صورتحال ہے. اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر اپنے معاہدے کو ریوائو کرنے کے لیے کوئی شرط رکھتا ہے, اس شرط کو نرم کرنے یا اس شرط کو مؤخر کرنے کی بات تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کر دیتے ہیں, آپ یہ کر دیں. ٹھیک ہے سر, بس میں ایک سوال اور آپ سے خانہ جنگی کے حوالے سے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے اشارہ کیا ہے, تو سر اسے روکنے کے لیے تو آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے, تو کیا گرفتاریاں بھی دیکھنے میں آ سکتی ہیں؟ جی میں نے تو اپنی ذاتی رائے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ مشکل فیصلے بھی ہمیں کرنے چاہیے, اور ان شر پسندوں کو, اور خاص طور پہ یہ جو سرگنا ہے شر پسندی کا, فتنے کا, فساد فی الارض کا, خانہ جنگی کا, اسے جو ہے وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہیے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب, اب میں ڈائریکٹ آپ کی طرف آیا اور آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا کریں گے. آج کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. دیکھیں رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ چنی ہے, رانا صاحب ذکر کیا کہ 25, جی اور اس وقت آئی ایم ایف سے ہماری میٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک, اصل میں خان صاحب بڑی بات کرتے ہیں جی میں ملک کے لیے لڑ رہا ہوں, ملک کے یہ کر رہا ہوں, ملک کے لیے وہ کر رہا ہوں, لیکن عین اس دن جس دن ہمارے مذاکرات ہونے, ہماری معیشت کو کچھ سنبھالا ملنا ہے, اس دن انہوں نے لانگ مارچ کال دے دی. یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ یہ پاکستان کی حمایت میں کر رہے ہیں یا پاکستان کی مخالفت میں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان دشمنی میں کر رہے ہیں. اگر ڈیٹ کو آگے پیچھے کر لیتے, اس وقت سپورٹ کرتے حکومت کو, کیونکہ اکانومی جو ٹھیک ہوگی میرے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی, سب کے لیے ٹھیک ہوگی. صحیح. لیکن جو ہے وہ اس طرف چل پڑے, اب انہیں اللہ ہدایت دے کہ انہوں نے بس, اب کل کی پریس کانفرنس دیکھ لیں نا ان کی, وہ بھی ڈیسائسو نہیں تھے. بس یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بس جلد بازی میں یہ ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, اور نہ ان کے ساتھ کو بیٹھے والے سمجھانے والے. لیکن یہ ہے کہ نہ یہ انہوں نے خیال کیا کہ بھئی آپ کس موقع پہ یہ کر رہے ہیں, اور اگر پاکستان کو انہیں ہمدردی ہے تو انہیں یہ ڈیٹ آگے پیچھے کر لینی چاہیے. اب پرائم منسٹر نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اپنے جو لانگ مارچ کر کے یہ ایک قسم کی خانہ جنگی چاہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو لوگ کہتے ہیں بچے لے کے آئیں, خواتین لے کے آئیں, تو یہ کس فورسز کے بدوں کو کہہ رہے ہیں, یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کیا ایک فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ اگر بچے آ گئے, خواتین آ گئیں, تو یہ اپنا خدا کے واسطے ان کو اپنی سیاست میں ان کو مت جھونکیں, ان کو ایس شیلڈ استعمال نہ کریں. ہماری اطلاع جو ہیں خواتین اور بچوں کو ایس شیلڈ استعمال کریں گے تاکہ یہ فورسز جو ایکشن لیں وہ پھر خبر بنے گی نا. تو میرا خیال میں خان صاحب کو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, پاکستان کو اگر انٹرنیشنلی بھی نہیں کسی امتحان میں ڈالنا چاہیے, اور بہتر ہوتا کہ اپنا لانگ مارچ جو یہ 25 کی بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ اپنا ایک ضدی بچہ, اور ضدی بچہ کسی کی سنتا, اس بار بھی نہیں سنی اور آندہ بھی نہیں سنیں گے. میں تو رانا صاحب سے متفق ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب سے, کہ بھئی آپ جو ہے اپنا ایکشن لیں, روکیں اسے, بالکل بجائے اس کے کہ وہ وہاں آگے بیٹھ جائے, وہاں کو ہلہ گلہ ہو جائے, خدا نہ خاصے کو اونچ نیچ ہو جائے, تو دنیا میں کیا میسج جائے گا ہمارا؟ صحیح, تو بالکل میں تو یہ کہوں گا انہیں روکیں, نہ آنے دیں اسلام آباد. بالکل ٹھیک ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا گفتگو کی میڈیا پہ, اور لانگ مارچ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ کس طرح گفتگو کی, ایک رپورٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر میں عاصم سے بات کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر خدا نہ خواستہ ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے. قوم یہ سازش ناکام بنا دے گی. لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم عمران خان کو معاف نہیں کرے گی. تمہارا گریبان ہوگا اور اس قوم کا ہاتھ ہوگا. اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نہ خواستہ سول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے. عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ
खुदा ताला की अदालत में भी आपकी पूछ कुछ होगी और दुनिया में भी होगी इंशाअल्लाह। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा, याद रखना, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान न्याजी ने इस कौम को अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। इमरान खान ने अखलाकियात और समाज को तबाह कर दिया है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान न्याजी। ये है वो नया पाकिस्तान जो उसने तबाह बर्बाद कर दिया, अखलाकियात को तबाह कर दिया, हमारे माशरे को तबाह कर दिया, समाज को तबाह कर दिया। गाली गलोच, आज कौम की करोड़ों माएँ और बहन उनके सर शर्म से झुक गए हैं जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि 2018 में कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, लेकिन इसे हिकारत से ठुकरा दिया गया। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने अवाम को एक भी चीज पर सब्सिडी नहीं दी। जी आसिम साहब, बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज है। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उन्होंने भी इंडोर्समेंट की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की कि देखें जो फितना फैला रहे हैं, जो इंतशार फैला रहे हैं, अगर उन्हें आप नहीं रोकेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप क्या मैसेज देंगे? आप इसका मतलब आप बेबस हैं फिर। तो ये तो जो बात है ना कि राना साहब ने जो बातें की, बिल्कुल ये आम पब्लिक की उन्होंने नर्व्स के ऊपर जो बात है वही की, क्योंकि इस वक्त ये तकसीम कर नहीं रहे, कर चुके हैं। ये देखें ये क्या था सारा जाली रियासत मदीना का, कोई रियासत मदीना यहाँ पर बन सकी? आप इस्लामी फलाई रियासत बनाने की बात कर रहे हैं। आप बात करते हैं मज़हब कार्ड हर वक्त खेल रहे हैं। आप मज़हब कार्ड को क्या आप उसे इमरान खान साहब उस पर इम्प्लीमेंट कर सके? और उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कोशिश यही की कि हम इल्ज़ाम तराशी के अलावा ना करें। आप अगर हम बात करते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, अमरीकी साजिश का कहा जा रहा है। आपकी पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है और आपको कोलिशन के बगैर हम नहीं चल सकते। आने वाले जो 5-10 साल बड़े मुश्किल ये हैं कि आपको मौशी ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता 2 साल जो कोविड की वजह से पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा, एक मौशी बहरान फेस करना पड़ा, इसके अंदर आप किस तरह कह सकते हैं कि आप अपनी कोलिशन जो मुख्तलिफ आपके साथ ममालिक हैं, बायलैटरल जो आपके उनके साथ रिलेशनशिप है, आप उन्हें मुअत्तल कर दें। आप तो स्ट्रेट अवे आप कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पर अमेरिकी मुदाखलत है, और जो चीज़ें आप कर रहे हैं लोगों को तकसीम कर चुके हैं। अगर आप इस इंतशार के ऊपर अगर आप बात नहीं करते तो आप यकीन माने उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। जिस तरह शफीक साहब ने बड़ी बात कर दी कि ये मेरा आपका नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम उन्हें पसंद करते हैं एज अ क्रिकेटर, लेकिन जो सियासी उनसे गलतियाँ होती रहीं वो अभी भी उसे दोहरा रहे हैं। मैं तो बार बार इस फोरम पर बात करता हूँ कि देखें ये जो चीज़ें हैं ये मुज़ाकरात और टेबल के ऊपर आके बात होती हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर आके सियासी बंदे सड़कों पे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं पीछे अपना राब्ता मुज़ाकरात ख़त्म नहीं करते। मुज़ाकरात को लेके ही आपने आगे चलना है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि आपने अपना दरवाज़ा ही बंद कर दिया है और आप कहते हैं कि जनाब मैंने किसी से कोई डायलॉग नहीं करना, मैंने इंटरनेशनल किसी को डायलॉग नहीं करना, तो इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बात की कि ये इनकी भूल है कि ये सिविल वार की तरफ लेके जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अवाम इन्हें रिजेक्ट करेगी। देखिए एक हल्का है, एक उनके चाहने वाले लोग हैं, फैन फॉलोइंग है, वो खान साहब के लिए आएंगे, लेकिन आप रेस्ट ऑफ द अगर 1 लाख बंदा भी आ जाता है तो जनाब 21 करोड़ 99 लाख कहाँ जाएगा? बिल्कुल। क्या ये उसके ऊपर ये इनका इंडोर्समेंट होगी? वो जो आपके पास 22 करोड़ में से अगर आप 1 लाख की अगर बात मान रहे हैं तो ये तो चले हुकूमत चली भी जाए, तो आने वाली जो भी हुकूमत आएगी वो इसी तरह जाएगी। जत्थों के साथ हुकूमत नहीं जानी चाहिए, मुज़ाकरात के साथ टेबल पर आके बात होनी चाहिए ना। हम पहले कहते थे कि किसी भी को भी जत्थों की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, जत्थों की इजाज़त तो नहीं मिलनी चाहिए, और आसिम का ये कहना है कि मुज़ाकरात ही सबसे बड़ी जमहूरियत की ताकत होते हैं। तो क्या कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है जिसमें बैठ के दोनों फरीक बात कर सके, कोई रास्ता दरमियानी निकाल सके? देखिए राना साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की मैशत पर ये दूसरा हमला है। पहला हमला जो है वो इमरान खान साहब ने 2014 में जो है वो पाक चीन जो तल्लुकात थे और सी पैक था उस पर हमला किया था, और जिस तरह 126 दिन उन्होंने वहाँ पर डी चौक में धरना दिया, उसके नतीजे में जो चीनी सदर हैं उनकी पाकिस्तान आमद का जो प्रोग्राम है वो मुलतवी हुआ, और उसकी बुनियाद पर फिर जो सी पैक जो है वो 1 साल की तखीर के बाद जो है
سی پیک کے منصوبہ جات جو ہیں وہ پاکستان میں شروع ہو سکے. اور اب بھی دیکھیے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز مرحلے میں جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایک طرف ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آج وہاں فیصلہ کن مذاکرات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان لانگ مارچ اور دھرنوں سے کبھی کوئی حکومت نہیں جاتی. ماضی میں بھی ہمیشہ ہم دیکھتے رہے کہ دھرنے بھی دیے گئے، لانگ مارچ بھی کیے گئے، لیکن حکومت نہیں گئی تھی. 126 دن میں انہیں کیا نتائج ملے تھے؟ اصل میں شفیق صاحب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے کوشش کر رہے تھے کہ انہیں کہیں کوئی نئے الیکشن کا جو ہے وہ تاریخ مل جائے، ڈیٹ مل جائے، اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی، جس وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. اور اب تو وہ دیکھیے کہ فوری الیکشن کی بجائے اب وہ صرف تاریخ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ دے دیں، بے شک 6 ماہ بعد کی دے دیں. تو اس طرح ان کے اندر جو مایوسی ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کے بغیر، بات چیت کے بغیر جو ہے کوئی نتائج حاصل کر سکتے. رانا صاحب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ مجھ پہ حملہ ہوگا. اب جناب شیخ رشید بھی شروع ہو گیا کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور تو اور وہ مسرت چیمہ اور ان کے ہمیں جی فلاں دھمکی دے دی ہے. تو اب سیاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اپنا ایک قسم ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آپس میں ملجھ پڑیں، اور صرف ایک الیکشن کے لیے مریم مرنگی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے ہوگا، ٹائم پہ ہوگا. تو یہ سیاست کو اتنا پروگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب جس طرح کے سچویشن ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا نے جیسے ٹی وی پہ ریٹنگ لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اب سوشل میڈیا پہ اور دیگر معاملات پہ بھی آپ کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی بڑک مار سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کر سکتے ہیں جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ تو فتح ہمیشہ حقیقت کی ہوتی ہے، جو حقیقت ہو وہی کامیاب ہوتی ہے، خالی ان لفاظیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اب مریم صاحبہ نے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ان کا کہنا ہے کہ چیخیں، روئیں، پیٹیں، دھمال ڈالیں، الیکشن جو ہے نا وہ وقت پہ ہوں گے. اصل رولا سارا میں ہے مسئلہ پتا کہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ الیکشن کا اگر آپ آگے کر رہے ہیں جی، آپ بات کر رہے ہیں جی خونی لانگ مارچ ہوگا، یعنی آپ قوم کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا انہیں پرووک کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا جو اداروں سے ٹکرائیں، جو سیکورٹی ادارے ان سے ٹکرائیں؟ کیا آپ پرووک کر رہے ہیں جو آپ کے سیاسی مخالفین ان کو آپ ان کو کرش کریں؟ یعنی جب جس طرح آصم نے کہا کہ لاکھ بندہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری پھیلے. بالکل صحیح ہے. آپ سیاست کریں، ٹھیک ہے، الیکشن کی ڈیمانڈ کریں. الیکشن تو جو ہے آپ پہلے آپ کہتے ہیں اسمبلیاں مدت پوری کریں. جب اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو الیکشن اس کے تب ہی ہوں گے نا. بالکل. اب میں تو نہیں کہ میرے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ الیکشن ہو جائیں. وہ جو آئین میں ایک چیز پریسائز کی ہوئی، آئین میں لکھی ہوئی، اس کے مطابق ہی ہوں گے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے پلے کیا ہے؟ 1 سیٹ، اور وہ بھی کہتے ہیں جی مار دہاڑ یہ وہ. میرے خیال اس کا معاملات کا عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. حکومت کو اتنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. جو وائلنس کو انسائٹ کر رہا ہے نا اس کو فوری اریسٹ کرنا چاہیے، نہیں تو یہ خدا نہ خواستہ یہ فتنہ کے اور آگے بڑھ جائے گا. حکومت کو یہ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کل نون لیگ اور اتحادیوں کا اجلاس ہوا عاصم صاحب پنجاب میں، اور اس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف پر مکمل اعتماد کی قرارداد بھی منظور ہوئی. تو کل جو کچھ بھی ہوا، جس طرح اسپیکر کے حوالے سے اب عدم اعتماد وہ ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں آئی. تو پنجاب کو آپ کا کل کور کر رہے تھے، وہاں پہ ہی تھے، تو میں چاہ رہا تھا ذرا آپ کی بھی آبزرویشن لیں کہ وہاں ہوا کیا، کیوں یہ قرارداد جو ہے یہ اتنے آسانی سے وہ ہو گئی. دیکھیں طریقے عدم اعتماد کا جو کل اگر ہم گزشتہ روز کا دیکھیں نا، یہ ایک ایسا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے کہ اتوار کے روز، عام روٹین میں ہفتے اور اتوار کو تو سیشن ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اتوار کے روز اجلاس بلایا گیا ہے. اجلاس بلانے کے بعد اس کا ایجنڈا ہی جاری نہیں کیا گیا. صبح تک اس کا ایجنڈا نہیں دیا گیا. میڈیا کو شفیق صاحب بھی بلکہ وہاں پر اسپیشلی اٹھ کے وہاں پر آئے، اور ہم لوگوں کو ہمارے اسپیشل جو ہے پریس گیلری کے کارڈز بنے ہوئے ہیں، خالد صاحب کے بھی بنا ہوا ہے، جو کسی کو نہیں جانے دیا. لوگ اپنے کارڈز دکھاتے رہے. دیکھیں یہ ایکریڈیشن کارڈ ہیں جو ہماری اسپیشل برانچ سے اور پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سے کلیئرنس کے بعد بنے ہوئے ہیں.
اور اس کے باوجود اداروں کی طرف سے ہمارے بنائے ہوئے کارڈز اندر جانے نہیں دیا گیا، اور جو تمام چیزیں ہوئی وہ آپ نے پھر دیکھ لیا، جب میڈیا کو اندر ہی نہیں جانے دیا، ایک پلان انہوں نے اپنی کارروائی کی، اور جو عطا اللہ طاہر صاحب نے جس طرح کہا اب اس کل صبح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہ یہ انہوں نے پلان کر کے روکا ہے، اور وہ ثابت ہو گیا نا، انہوں نے اجلاس کے اندر کسی کو آنے نہیں دیا۔ اچھا وہاں پر سمیع اللہ خان صاحب، رانا مشہود صاحب، انہیں انگیج کیا گیا کہ یار ہم نہ بیٹھ کے باتیں کرتے، کچھ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے انہیں انگیج کیا اور انہیں اجلاس کے اندر جانے نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ ہم چیئر آف پینل وہ اجلاس چیئر کر رہے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ چیئر کریں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی، چیئر آف پینل سے کرا کر اسے ایجنڈے میں ایک دم لے آئے، اور ایجنڈے میں لا کر انہوں نے جب تحریک کا دونوں کے نام لیے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اندر، تو تمام اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس کے اندر وہ آگے ہوئے ہیں، آپ 5 منٹ کے لیے آپ کر لیں، مزید کارروائی کر لیں، لیکن کیونکہ پلان تھی تمام چیزیں، انہوں نے طریقے عدم اعتماد کو فوری طور پر غیر فعال کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کل جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اوپر اعتماد ہوا ہے، اس میں کھل کے باتیں ہوئی، اور میں آپ کو ایک خبر دوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو 48 گھنٹے کے اندر جو ہے نا آپ کو پنجاب کابینہ آپ کو فعال نظر آئے گی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کل جو لوگوں کا وہاں پر تھا تو سب نے یک طرفہ ایک بات کی کہ اگر یہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں، یہ آئین کو نہیں مان رہے، تو ہمارے پاس آئینی بہت چیزیں ہیں، ہم آئین کے ماتحت رہتے ہوئے ہم گورنر پنجاب بھی لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ان کی قانونی ٹیم کام بھی کر رہی ہے۔ تو یہ آنے والے جو دن ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اب آئینی بحران ختم ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہے اس میں سفر عام پبلک کر رہی ہے۔ رانا صاحب، یہ میں اور آپ یا ہم چند لوگ نہیں، پوری دیکھیں لوگوں کو ہسپتال میں دوائیاں نہیں مل رہی، کینسر کی فری ادویات کا انہوں نے اعلان کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، لیکن جب تک کیبنٹ کی منظوری نہیں ہوگی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آٹا کی تو انہوں نے قیمت کر دی، لیکن سی ایم صاحب کہاں جائیں گے؟ آپ کی دیگر جو کمیٹیاں ہیں، دیگر معاملات ہیں، وہ پنجاب کیبنٹ نے آ کے چلانی ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں لوگوں نے جتنے بھی ممبران تھے 199 انہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور امید ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جو ایک ترقی کا سفر یا ایک جو معاشی پہیے کو چلانے کا جو ایک سفر شروع ہو رہا ہے، یہ اپنے سفر کی طرف گامزن ہو، اور جو اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں وہ رکاوٹیں نہ ڈالیں، پاکستان کے لیے نہیں سوچنا ہوگا۔ صاحب میں کوئی 1000 سے زائد میں نے پریس گیلریز لکھی ہے، پنجاب اسمبلی کے مختلف انگریزی اخبار میں، نیشنل اسمبلی کی لکھی ہے، سینٹ ڈائری لکھی ہے۔ جو کچھ کل ہوا ہے نا، یہ میرے ایکسپیرینس میں یہ نہیں ہے کہ کس طرح گلوٹین استعمال کیا ہوا اجلاس کے لیے۔ آپ نے اجلاس ایک مقصد کے بلایا تو بھائی دوسرے فریق کو آپ آنے دیں نا، دوسرے فریق کو آنے نہیں دیا اور اپنا ایپ ایجنٹ میں سارا یہ کام کر دیا۔ میرے خیال ہے اگر آپ نے کھیلنا ہے تو جو کھیلنے کے اصول ہوتے ہیں، اپنے مخالف جو ہے کھلاڑی اس کو آنے دو، نہیں تو ون سائیڈڈ میچ، یعنی میں ہی بیٹنگ کر رہا ہوں، میں ہی بالنگ کر رہا ہوں۔ اور یہ چودھری صاحب کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے۔ چودھری صاحب مجھے تو بڑا عجیب لگا کہ جس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے، ہینڈل کیا ہے، وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو طور پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمانی تاریخ میں میری جو 35-36 سال ہیں اس میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح گلوٹین کیا گیا ہو اجلاس کو اور دوسرے فریق کو آنے نہیں دیا گیا ہو۔ خالد قیوم صاحب، جیسے شفیق صاحب کہہ رہے ہیں، عاصم نصیر نے کہا ہے، کوئی اچھی پارلیمانی روایت تو نہیں ہم دے پا رہے۔ دیکھیے رانا صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج جس طرح قومی اسمبلی کے اندر قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جو رولز آف پروسیجر تھے اسمبلی کے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، اسی طرح جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی پنجاب اسمبلی کے اندر جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں اسی طرح جو ہے وہ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجرز کے ساتھ، جمہوری روایات کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا۔ دیکھیے کہ جو اجلاس آپ نے 30 مئی تک ملتوی کیا تھا، اس کو اچانک ایک دن پہلے آپ جو ہیں وہ اجلاس کو بلانے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ جو ایجنڈا ہے وہ ایک دن پہلے جاری کیا جاتا ہے، اور آپ نے ایجنڈا بھی جو ہے وہ اجلاس سے جو ہے وہ چند لمحے پہلے جاری کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو رائے شماری ہونی تھی وہ پہلے ڈپٹی سپیکر کے خلاف ہونی تھی، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو ہے وہ پہلے جمع ہوئی تھی، اور آپ نے ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک
تحریک ہے وہ 1.5 ماہ پہلے جو ہے وہ ان کے خلاف جمع ہوئی اور پابند تھے کہ 7 دن کے اندر رائے شماری کرانی ہے، تو ابھی تک انہوں نے 1.5 ماہ بعد جا کر کیوں رائے شماری جو ہے کی؟ اور ہاؤس کے اندر دیکھیے کہ جو حکومتی اتحاد کے ارکان تھے وہ ابھی ہاؤس کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، اور ان کے اپنے ارکان بھی پورے نہیں، 26 ارکان صرف جو ہے ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آپ نے جس طرح قاسم سوری نے تکنیکی اعتبار سے، تکنیکی طور پر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا، اسی طرح اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے تکنیکی اعتبار سے جو ہے اس تحریک کو جو ہے وہ مسترد کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے آج جو ان کے چیف وہپ ہیں پنجاب اسمبلی کے خلیل طاہر سندھو، ان کی طرف سے اور ان کے ساتھ دیگر ارکان کی طرف سے نئی تحریک جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ عدم اعتماد ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کسی نہ کسی طرح ان کی سپیکرشپ بچ جائے، لیکن ہمیں بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جی۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 71 برس مکمل ہونے پہ پاک چین سفارتکاری کے تعلقات کے کل کاٹا اور پھر سے ایک دفعہ ادا کیا کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ کسی بھی امتحان سے آگے ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج وہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ جی ویلکم بیک۔ اور میں جیسے بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ 71 برس مکمل ہونے پہ پاک چین سفارتی تعلقات کے کیک کاٹا، اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پہ ایک دفعہ پھر عزم کا اظہار کیا کہ پاک چین کی جو اعلیٰ ترین سیاسی حکمت عملی ہے اور اسٹریٹجک رابطے ہیں وہ مزید گہرے اور پرعزم ہوں گے۔ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چینی ہم منصب سے ملاقات کے دوران جامعہ کراچی میں چینی باشندوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعے کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کی۔ چین کے شہر گوانگژو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ یقین دلاتے ہیں کہ چینی باشندوں پر حملہ کرنے والوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ wide-ranging discussions today. We covered the entire gauntlet of our bilateral relations and made fresh commitments to further deepen
our unshakable bonds. पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान चीन दोस्ती न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी बहुत जरूरी है। We also discussed regional and international issues of mutual interest and assessed the challenges posed by common threats like economic slowdowns, COVID pandemic, climate change, food insecurity and terrorism, which have a direct bearing on the lives and livelihoods of our people. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे किया कि पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। इस मौके पर पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी हम मनसब ने केक भी काटा। जी ये थी रिपोर्ट। और आज बिलावल साहब जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे, जहाँ पे वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान में जितनी सियासी गर्मा गर्मी है वो अपनी जगह पे, लेकिन बिलावल भुट्टो खामोशी से जो सिफारतकारी कर रहे हैं, यकीनन उसके कुछ असरात जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं और आने वाले वक्त में नज़र भी आएंगे। और चीन के साथ जो ये कहा जा रहा था कि चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कहीं थोड़ी सी सदमेरी आई है, वो इस दौरे से यकीनन ख़त्म हुई है। और जिस तरह दोनों हम मनसब ने आपस में गुफ्तगू की, केक काटा, वो इस बात की दलालत है कि पाक चीन दोस्ती में कहीं ना कहीं कोई मामूली सी वो तो आ सकती है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और वक्त ने 71 बरस पाकिस्तान और चीन ने ये साबित किया कि हम साथ खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं जमील अहमद ख़ान साहब, उन्होंने हमने ज्वाइन किया है। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम बात कर रहे हैं कि 71 बरस हो गए पाक चीन दोस्ती को सर। और इस तमाम इस बहुत बड़े अरसे में मुसलसल हमारी पाक चीन दोस्ती की बुलंदियां बुलंद से बुलंदतर होती रही। अच्छा सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कैसे देख रहे हैं? नौजवान हैं लेकिन काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, अमेरिका गए, चीन गए, आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी ये इतनी तेज़ी से मूवमेंट जो है उससे पाकिस्तान जो तन्हाई का शिकार था बैनुल अक़वामी वो कम होगी और पाकिस्तान का इमेज जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा? जी हाँ, अगर ये मुसलसल और मुतवातर इसी अंदाज में मुतहर्रिक रहा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और जाहिर है वजीर खारजा फॉरेन पॉलिसी का एक फेस है, एक चेहरा है, और फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो वो इसी लिहाज से मुतहर्रिक रहे क्योंकि उनसे तवक्को भी है। और जो उनके इब्तदाई अय्याम में नजर भी आ रहा है, तो महसूस होता है कि हमारी जो सो कॉल तन्हाई के तरफ जाना शुरू हो गए थे तो उसमें कमी आएगी। और क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का, तो उस कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को बरकरार रखा जाए और पॉलिसी को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखा जाए, बैलेंस रखा जाए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में हम अपना मौक़िफ़ भी पेश कर सकते हैं। और जो कुछ थोड़े बहुत नशेबो फराज आए थे तन्हाई का जो आपने इशारा किया, उस मामले में बेहतरी भी बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन देखा यह गया है हमारे यहाँ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या बाकी डिपार्टमेंट में भी कि अगर इतना मुतहर्रिक और हमें इस अंदाज का अगर मिनिस्टर मिल जाता है और इस सूरत में बिलावल भुट्टो की शक्ल में, तो उसी पेस को लेके चलना पड़ता है मुताल्लिका अफसरान को, मुताल्लिका एम्बेसडर्स को भी। सही, बिल्कुल तो एम्बेसडर्स की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, हमसे बात कर रहे थे। और बिलावल साहब के खारजा जो कार्रवाई है, कारकर्दगी है, उस पर गुफ्तगू हो रही थी। आज जंग के अंदर अंसार अब्बासी साहब का एक ख़बर छपी है और उस खबर में कहते हैं कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस बुज़दार के अब पंजाब में तबाही मचाने की कहानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। और उनका कहना है कि सियासी आकाओं की ख्वाहिश पर 3.5 साल में 421 अहदों पर 3000 से शायद अफसरान का तबादला किया। मेरे ख्याल में ये जो तबादले इस दौर में हुए हैं ना, ये इसकी तो माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखिए IG तब्दील कर दिए, फिर अपना चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। और परफॉर्मेंस क्या, या तो हो ना कभी परफॉर्मेंस हो, यानी कि आप जो हमें पता चला है कि वो उनसे ना
یہ کمپیٹیبل نہیں تھے. وہ بات کرتے تھے رولز کی, بزنس کی, وہ بات کرتے تھے اپنی پرفارمنس کی, وہ بات کرتے تھے اپنی کہ کیسے کیا سٹیپ لینے چاہیے کہ حکومت کو آگے بڑھے. لیکن ان کا بزدار صاحب کو ویژن ہی نہیں تھا, اور وہ بس اسی پہ نا وہ سائن کرنے پہ میں مصروف تھا کہ میں سائن کروں اور میرا نام ہوگی, میں نے تبادلے کیے. اب تبادلے آپ کریں ظاہر ہے ہر حکومت تبادلے کر دی, تبادلوں کے بغیر اپنی ٹیم کے بغیر وہ کوئی بھی کپتان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن 3.5 سال میں انہوں نے اپنی ٹیم ہی تبدیل کی اور اپنے آپ کو, اپنا رویہ کوئی تبدیل نہیں کیا, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, ورنہ پنجاب اس وقت کہاں کھڑا ہوتا. انصار عباسی صاحب نے بالکل پوری تفصیل دی ہے کہ کتنے افسران انہوں نے کیے, ایک ایک بندے کا نام دیا ہے انہوں نے. تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا توجہ دیتے پرفارمنس کی طرف. بالکل یہ تو ابھی یہ ایک چیز آئی ہے نا, باقی اور بھی ان کی چیزیں آئیں گی. اور جب دیکھیں جب آپ ٹیم بناتے ہیں نا تو کپتان ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے, یہ نہیں کہ اپنا 3,500 بندے آپ نے تبدیل کر دیے اور پرفارمنس آپ کی زیرو ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میں خالد صاحب کے آپ کے سے کچھ اور بات کرنی ہے. میں نے خالد صاحب 5 چیف سیکرٹریز بدلے گئے, 7 آئی جیز بدلے گئے, 40 محکموں میں 216 سیکرٹریز کا تبادلہ کیا گیا. اس سے ایڈمنسٹریٹو کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا جو ایجنڈا دیا تھا 2018 میں الیکشن کا ایجنڈا دیا تھا, اس میں جو ہے وہ ریفارمز کا, پولیس ریفارمز کا شفیق صاحب اور بیوروکریسی میں ریفارمز کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کمیشن جو ہے وہ بھی تشکیل دیا گیا تھا اور 5 کلب پر ان کو دفتر بھی دیا گیا تھا. اور بزدار صاحب کے دباؤ پر پھر وہ جو دفتر قائم کیا گیا تھا, وہ پولیس ریفارمز کا جو دفتر تھا وہ کمیشن ختم کر دیا گیا. درانی صاحب جو سابق آئی جی تھے کے پی کے, اس کے سربراہ تھے, اور دفتر بھی جو ہے شفیق صاحب وہ بند کر دیا گیا. اور 4.25 سال کے دوران سب سے زیادہ جو تبادلے ہوئے ہیں وہ کہاں ہوئے ہیں؟ وہ ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں, وہ ہوئے ہیں پاک پتن میں, وہ ہوئے ہیں گجرانوالہ اور لاہور میں. اور آپ دیکھیں کہ جب میجر اعظم سلیمان چیف سیکرٹری پنجاب بنے تو پورے پنجاب کے اندر جو ہے ٹاپ سے نیچے تک تمام بیوروکریسی اور افسران کے تبادلے کیے گئے. لیکن ایک ضلع شفیق صاحب ایسا تھا, گجرانوالہ ڈویژن کے جو کمشنر تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے. اور وہ کیوں نہیں ہوئے کہ وہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ کمشنر جو ہے گجرانوالہ وہ لگوایا ہوا تھا. اور اسی طرح پاک پتن کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مانیکا فیملی ہے ان کو پروٹوکول نہ دینے پر جو ہے وہاں جو ڈی پی او تھے رضوان گوندل, ان کو جو ہے وہاں سے کس طرح ہٹایا گیا اور کتنا بڑا ایشو آپ نے دیکھا پھر اس وقت ہوا. تو اس طرح بزدار صاحب نے کوئی ڈیلیور کرنے کی بجائے, گورننس بہتر کرنے کی بجائے, ان کا سارا زور اور فوکس جو تھا وہ تبادلوں پر رہا. بالکل ٹھیک ہے. عاصم, روزنامہ نئی بات کا اداریہ ہے, معاشی مشکلات حکومت کو فیصلے کرنے دیے جائیں. آئی ایم ایف سے مذاکرات ہمارے فائنل سٹیج پہ 25 کو اس کا کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. اور وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ڈیسیژن لینے جو بھی لینے, تو سارا کچھ آ کے 25 پہ رک گیا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں, سب سے جب تک آپ کا حکومت مستحکم نہیں ہوگی, غیر یقینی کی کیفیت ختم نہیں ہوگی, تب تک تو یہ معاملات پھر معاشی آپ کا پہیہ تو رکے گا. آپ کے اسٹاکس ایکسچینج, آپ کے دیگر جو معاشی اشاریے ہیں وہ پھر ڈاؤن ورڈ ہی جائیں گے. وہ تو پھر کسی صورت بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے. دیکھیں, رانا صاحب نے خود کہہ دیا, وفاقی وزیر داخلہ نے, کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ہم ان سے کوئی نیا پیکج لینے جا رہے ہیں, ہم عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے پہلے کہہ رہے تھے جناب میں 8 ہفتے 10 دن میں اپنا لانگ مارچ کی ڈیٹ دوں گا, انہوں نے اسی دن میں رکھا. بلکہ اب میں کہوں کہ 6 بجے اگر مذاکرات ہیں تو 3 بجے انہوں نے کال دے دی کہ آپ وہاں پر اس مذاکرات کی ٹیبل سے پہلے انہیں پتہ ہو کہ یہاں پر, کیونکہ اوبیسلی ان کی جو ٹیم ہے تحریک انصاف کی, وہ لازمی وہ اس میں ہڈلز ڈالے گی. آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اس وقت صورتحال کیا ہے, کیا افراتفری ہے, کیا اس گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ یہ آگے لے کے چلے گا جو ہم انہیں پیکج دیں گے, کیا اسے لے کے چلیں گے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی جس طرح آپ نے ایک سٹوری بھی ڈسکس کی نا, ابھی بڑی خوبصورت بات کی خالد صاحب نے, کہ گجرانوالہ کے کمشنر کو, آپ کو شاید معلوم ہوگا, سب کو اگر نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے, کہ 2 روز قبل انہیں 1 سٹیپ ان کی پروموشن, ان کے گریڈ, ان کا اپ گریڈ انہیں کیا گیا کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کے جو تمام مراحت ہیں وہ بڑھ جائیں. جب اس طرح کی روشیں ہوں, آپ کی حکومت صرف من پسندوں کو نوازنا ہو,
تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشی آپ نے کوئی ٹارگٹ اہداف کو آپ نے پورا کرنا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، جیسے گزشتہ ہفتے میں جو فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ آپ نے پرتعیش اشیاء کے اوپر پابندی لگائی، اس کے آپ کو لوگوں کو آگے بڑھ کے اسے ایکسیپٹ بھی لوگ کر رہے ہیں اور اسے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دیگر بھی معاملات کو آپ کو خاص طور پہ ایک آخری میں لائن آپ کو کہہ دوں کہ جو آپ کے چھوٹے سرمایہ دار ہیں، دیکھیں آپ کو انہیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ان کے درد کو دیکھنا ہوگا، انہیں جہاں پر ہم کچھ بین لگائیں گے وہاں پر انسینٹیو بھی دینے ہوں گے تاکہ لوگوں کو آپ پر گورنمنٹ کے اوپر اعتماد آئے۔ ٹھیک ہے، ملیہ لودھی صاحبہ کا کالم ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آئی نیڈ شارٹ کامنٹ۔ وہ کہتی ہیں کہ جی سیاسی حوصلہ مندی کی بھی ضرورت ہے معاشی مسائل کے حل کے لیے، تو حوصلہ مندی تو تب ہی آئے گی جب تھوڑے سے معاملات سیدھے ہوں گے، اتحادی ساتھ کھڑے ہوں گے، تو حوصلہ مندی بھی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں سیاسی اس کی جو آپ نے کہا معاشی فیصلوں کی، اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی نا۔ اب دیکھیں خان صاحب تو ایک اپنا کرائسس کھڑا کر کے مائنڈ بچھا گئے، اب یہ اس کو انڈو کرنا اور مائنڈ کو سرچ کرنا ہے، پھر ان کو نکالنا، اور یہ معیشت کا معاملہ یہ کہ وہ لینڈ مائنز نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی ڈیٹیکٹر سے وہ نکال لیں، یہ سیریس معاملہ ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا فیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کالم لکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مشکل فیصلے ہیں، یہ ایسے کسی کے کہنے پہ نہیں ہوگا، اس تمام آپ نے ٹھیک کہا کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ملک کی معیشت کو کمزور کر رہی ہے، آج کے کالم کی جو ایک اہم بات ہے ملیہ صاحبہ کی، چھوٹا کامنٹ میں چاہ رہا ہوں تاکہ تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بالکل رانا صاحب، دیکھیں جو ڈالر کی میں صرف ایک کامنٹ میں کر دوں، اگر ڈالر کی اڑان بڑھتی رہے گی، ڈالر مزید مہنگا ہوگا، تو کس طرح آپ کے یہاں پر آپ کا جو بزنس مین ہے، جو سرمایہ کار ہے، وہ سرمایہ کاری کرے گا؟ تو دیکھیں میری تو ون لائنر یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں معاشی آپ کو انقلاب لانا ہوگا، معاشی بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، سخت فیصلے بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ کو یقین دلانا ہوگا کہ انشاءاللہ 6 ماہ کے بعد آپ کے لیے ہر طرح سے اچھائی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آئینی بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے سر، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور سیاسی استحکام معاشی استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کے لیے جس طرح ہمارا دفاعی امور پر جو ہے وہ ایک اتفاق رائے ہے، اسی طرح جو ایک چارٹر آف اکانومی ہے وہ تمام جماعتوں کو اس پر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی، اور جاتے جاتے گوگل نے عظیم پہلوان جو ہسٹری لکھی جائے گی جب عظیم پہلوانوں کی، تو اس میں غلام حسین عرف گامہ پہلوان کو ہسٹری بھول نہیں سکتی۔ ان کے 144ویں یوم پیدائش پر گوگل نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گوگل نے ڈوڈل کے ذریعے ان کو یاد رکھا۔ اور غلام حسین عرف گامہ پہلوان کے متعلق ایک چھوٹی سی دلچسپ چیز شیئر کروں کہ 20 سال کی عمر میں انہوں نے 1200 کلو کا ایک پتھر جو تھا وہ اٹھایا تھا، اور اس پتھر کو جب میوزیم میں رکھا گیا یورپ کے، تو 25 افراد اور ایک کرین جو تھی انہوں نے مل کے جو ہے اس پتھر کو اٹھایا، جو ایک اکیلے گامہ پہلوان نے اٹھایا تھا۔ اور زبسکو کو جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا وہ ناقابل تسخیر ہے، جس طرح انہوں نے شکست دی تھی وہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ پاکستان بڑی عظیم قوم ہے، پاکستان کے لوگ بڑے عظیم قوم ہیں، بس ہم ہی کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ٹریک پہ رہیں تو گامہ پہلوان ہماری شناخت ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں گامہ پہلوان ہم میں موجود ہیں، صرف انہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔